أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 114. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی برائی بتائی ہے اور 3 چیزوں کے بارے میں تعریف کی ہے. یعنی 3 کام کرنے والوں کی تعریف ہے، ایک کام کرنے والوں کی برائی ہے. پہلا جو ہے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم. لا خیر، خیر کہتے ہیں بھلائی، اچھائی. کوئی اچھائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی گڈ نہیں ہے. کس چیز میں؟ فی کثیر من نجواہم. کثیر مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، اور نجوا کہتے ہیں دھیرے دھیرے باتیں کرنا، کان میں باتیں کرنا، جس کو کانا پھوسی بولتے ہیں اردو میں، وسپرنگ. ان کی آپس کی چپکے جو باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، سیکرٹ کنورسیشن، پرائیویٹ کنورسیشن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں اکثر میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اور جب اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ بری باتیں ہوتی ہیں، گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، ظلم کی بات ہوتی ہے، غیبت کی بات ہوتی ہے. آدمی کو کب دھیرے دھیرے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب مان لیجیے کہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ دھیرے دھیرے باتیں کر رہے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تبھی تو وہ الگ ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں. ورنہ صحیح بات تو انسان ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے. غلط بات کہنے میں ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، لوگوں سے چھپتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں دھیرے دھیرے کانوں میں، چپکے یا الگ میں، ان میں اکثر کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، کوئی نیکی، کوئی پن کی بات نہیں ہوتی، گناہ کی باتیں ہوتی. اسی لیے منع کیا گیا ہے اسے کہ انسان کسی کے پیٹھ کے پیچھے، کسی کے غائبانے میں اس کے بارے میں زبان نہ کھولے. ہاں، کوئی اچھی بات بول سکتا ہے تو بولے، کوئی اگر برائی بولنا ہے تو اس کے سامنے آ کر کے بولے کہ بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، اسے درست کر لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور قرآن نے بہت سختی سے بات کہی ہے. فرمایا کہ غیبت جو ہے زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ کیا ہمارے بھائی میں جو کمی ہے، جو غلطی ہے، ہم اسے بتا سکتے ہیں نا؟ الگ میں کسی کو بول سکتے ہیں نا، تھرڈ پرسن کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے. اور دیکھیے وہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ. تم اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرو، یعنی اس کی برائی، کہ جب وہ سنے تو اسے برا لگے. اب آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ایک بار اس جگہ اپنے آپ کو دیکھ کے رکھے کہ اگر میرے بارے میں، میرے غائبانے میں یہ بات ہوتی تو کیا مجھے اچھی لگتی؟ اگر اسے اچھی لگتی تو بولے، نہیں اچھی لگتی تو وہ بات ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہے تب غیبت ہے،
نہیں ہے تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے جو بہتان اس سے پہلے آ گیا. بہتان الزام کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا کہ ثابت کرو اسے. ہاں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 باتیں چپکے چپکے کر سکتا ہے آدمی، اور ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. کون کون ہے؟ اللہ، سوائے وہ، من جو کہ امرا حکم دے، بولے کس بارے میں؟ بصدقۃ، صدقہ دینے کے بارے میں. صدقہ خیرات دان کے بارے میں اگر بات کرتا ہے کوئی دھیرے سے تو وہ بول سکتا ہے. فار ایگزامپل کسی کو ہم بلا کے بولیں کہ بھائی فلاں آدمی ضرورت مند ہے، آپ اسے کچھ دے دیں تو آپ کو سب، تو یہ بات دھیرے سے اگر بولے گا تو اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ صدقہ کو اور دان کو کیسا دینا ہے؟ چھپا کے دینا ہے، پبلکلی نہیں دینا ہے. اس میں 2 فائدے ہیں. نمبر 1، جس کو دیا جا رہا ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ، اس کی عزت محفوظ رہتی ہے. کیمرے کے سامنے اگر دیے تو وہ بیچارہ لیتا تو ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ دل میں بد دعائیں دیتا ہے کہ دیکھو یہ ذلیل کر کے ہمیں دے رہے. تو دھیرے سے چپکے سے آپ صدقے کے بارے میں، دان کے بارے میں، خیر خیرات کے بارے میں بول سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دینے والے کے دل میں ریا، دکھاوا اور شو آف پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے لیے دیتا ہے. دوسری بات، او معروف، اگر دھیرے دھیرے بولنا ہے تو کس کے بارے میں بولنا ہے؟ نیکی کی بات کوئی بولتا ہے کسی کو. یہ کیوں دھیرے دھیرے بولنا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے بیچ میں کسی کو کھڑا کر کے نصیحت کرنا، کسی کو تبلیغ کرنا، 10 لوگ کو کھڑا کر کے ان کو سمجھانا شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ اس آدمی کی توہین ہے کہ بھائی ایسا کیجیے، ویسا کیجیے، ویسا کیجیے. یا تو آدمی اکیلے بلا کے کرے، اور نہیں تو ان جنرل بولے. 10 لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کر کے باتیں کرنا، یہ اصل میں اس کی انسلٹ اور اس کی توہین ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے. اور آدمی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا بلکہ اور باغی ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے کہ ارے پورے گھر والوں کے سامنے میرے باپ نے مجھے ذلیل کر دیا، یا میرے شوہر نے فار ایگزامپل، یا میرے دوست نے. اس لیے کہا گیا او معروف، نیکی کی بات کرنی ہے، کوئی بتانا ہے کہ بھائی یہ کام اچھائی کا ہے آپ کیجئے، تو کیسا کرنا؟ اکیلے میں بلا کے بتانا، اسے لوگوں کے سامنے نہیں بتانا. اور تیسری چیز کہا گیا او اصلاح بین الناس، اصلاح سدھارنا. بین الناس لوگوں کے بیچ میں کس چیز کو سدھارا جاتا ہے؟ جو چیز بگڑ گئی ہے. لوگوں کے تعلقات سدھارنے کے لیے، ریلیشن خراب ہو چکے ہیں میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بھائی بہنوں میں، خاندان میں، جماعت میں، تو کیا کرنا؟ وہاں جا کر کے دھیرے دھیرے بات کرنا کہ بھائی یہ باتیں ہوتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوڑو ہٹاؤ ختم کرو. وہ تو تمہارے بارے میں اچھی بات بول رہے تھے، تم ایسا کیوں ناراض ہو، غصہ کر رہے ہو؟ اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کو آج ہمارے سوسائٹی نے بالکل چھوڑ دیا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے معلوم ہے؟ یعنی 2 آدمی میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی. اور یہاں پر ناس کہا گیا، مسلمین نہیں کہا گیا. یعنی اگر ہندو بھی، نان مسلم کے بھی تعلقات خراب ہیں ایک دوسرے سے، تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جا کے اس کو صحیح کرائے. کون کر رہا ہے؟ یہاں تو آپس میں ہی جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں تیل، آگ میں گھی ڈالنے کا کام لوگ ہے. بڑا اڑ رہا ہے، اچھا ہے تھوڑا اس کو سکھاؤ، سبق سکھاؤ. لوگ اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہوا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے 4919، 4919. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے اس کی. آپ غور کیجئے اس حدیث سے. کہا اولا ادلکم علی افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ.
کیا میں تمہیں ایسا کام بتاؤں جو نماز سے افضل ہے؟ کون سی نماز؟ فرض نماز نہیں، نفل نماز. یعنی نفل نماز تم 100 رکعت 1000 رکعت پڑھو، وہ سیام مہینے بھر کا روزہ رکھو، وہ صدقت لاکھوں روپے خرچ کرو، اس سے بہتر کام میں تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا کام تو جلدی بتائیے، کون سا کام ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، یہی ورڈ ہے اصلاح. دو لوگوں کے ریلیشن خراب ہو گئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دو. یہ تمہارے ہزاروں رکعت نماز، سینکڑوں روزے اور لاکھوں روپے کے صدقے سے بہتر ہے. کیا ہماری سوسائٹی میں یہ نیکی کا کوئی تصور ہے، کانسیپٹ ہے؟ کوئی کر رہا ہے کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں، آپ کی عملی سنت کیا ہے معلوم ہے؟ ایک بار بنی عمرو بن عوف ایک قبیلہ تھا، ان میں جھگڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ تعالوا نصلح بینہم، آؤ ہم چل کے ان کے درمیان ان کے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں. صحابہ کو لے کر کے گئے. نماز کا وقت ہو گیا، غور کیجیے، نماز کا وقت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو نہیں آئے. فرض نماز کو آپ نے وہ جھگڑا صلح کرایا، تعلقات صحیح کرائے، تعلقات صحیح کرا کر کے جب آئے تو حضرت بلال نے رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بول کر کے نماز شروع کرا دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جماعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھگڑے کو پریفرنس دیا اس کو صحیح کرانے میں بنسبت جماعت کی. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج آپ دیکھیے عملاً یہ کام چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمانوں میں جتنے جھگڑے ہیں، جتنے تعلقات خراب ہیں، جتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ایک جماعت میں کئی کئی ٹکڑے ہیں، ایک ایک آرگنائزیشن میں کتنے دھڑے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آپس میں اتنی ان کی لڑائی اتنی ہے کہ یہ ہم سے کب لڑیں گے، ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی لڑنے کی. اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 3 کام جو کریں گے، کون کون سے؟ صدقے کا حکم دے، صدقہ کوئی بھی چیریٹی کا کام، چاہے وہ مسجد کے بارے میں بولے یا لوگ غریبوں کے بارے میں یا کسی ایجوکیشن کے بارے میں، کسی بھی نیکی کا حکم دینا، اور لوگوں کے تعلقات کو، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنا. یہ جو 3 کام کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ جو کرے گا اس کا انعام کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، بہت جلد ہم اس کو دینے والے ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے بہت جلد ہم ان کو اس کو دینے والے ہیں. کیا؟ اجرن، بدلہ. کیسا بدلہ؟ چھوٹا نہیں، اجرن عظیمہ، بہت بڑا بدلہ. اور سوچئے اللہ تعالیٰ جب بول رہا ہے کہ میں بڑا بدلہ دینے والا ہوں تو کتنا بڑا بدلہ دے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. There is no good in much of their private conversation except for those who enjoin charity or that which is good or reconciliation between the people, and whoever does that seeking means to the approval of Allah, we are going to give him a great reward. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی باتوں میں اور اپنے عمل میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر ہونا چاہیے. چپ کے باتیں نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، 3 کام جو کرے گا وہ چپ کے کر سکتا ہے. نمبر 1، نیکی، صدقہ، چیریٹی کی بات کسی کو بولنا. نمبر 2، کسی نیکی کا حکم دینا. اور نمبر 3 کیا ہے؟ صلح کرانا، جھگڑے ختم کرانا. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ان کو ہم
بہت بڑا بدلہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نیکی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔